بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الامام محمد بن سیرین رحمہ اللہ ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم الى آخر ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله وعن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم. مسجد اہل حدیث سیتا پھلواڑی کے قابل احترام منتظمین، اراکین، ذمہ داران اور اسی طرح سے خصوصیت کے ساتھ ضلعی جمعیت اہل حدیث ساؤتھ ممبئی کے موقر اراکین، ذمہ داران، آپ تمام احباب، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، آپ کے یہاں ضلعی جمعیت کے زیر اہتمام جو ماہانہ اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، اس سلسلے کا یہ جو اجتماع آج منعقد ہو رہا ہے، اس میں مجھے جس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں وہ اسلام کی تعلیمات کا سب سے بنیادی موضوع ہے، اور وہ عنوان ہے، آپ سب جانتے ہیں، اصول العلم. علم کے اصول کیا ہیں؟ علم کے اصول میں، اور موضوع بہت اچھا ہے، بہت جامع ہے، میں تھوڑی دیر موضوع پر ہی بات کرتا ہوں کہ موضوع کو آپ سمجھیں. علم کے اصول، اور اس کے تحت دو تین نکات کا تذکرہ کیا گیا ہے. علم کے فضائل کا تذکرہ ہے، علم کے آداب کا تذکرہ ہے، علم کے حقوق کا تذکرہ ہے. یہ موضوع اصل میں علم کے اصول کا جو موضوع ہے، دراصل پورے دین اسلام کو شامل موضوع ہے، پورے دین اسلام کو جامع موضوع ہے، اور دین اسلام خلاصہ ہے علم کا، اور اس علم کا خلاصہ ہے وحی الہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کی آیات کی شکل میں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اقوال، اپنے افعال، اپنی تقریرات، اپنے فیصلے، فتاوے، جس شکل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو بھی علم دیا گیا، جو کچھ بھی آپ کو پیغام اللہ کی طرف سے ملا، اسے وحی کہتے ہیں. اور کسی سنگل ایک راستے سے آنے والی چیز کا نام، معتبر نام، اللہ کی کتاب میں، اللہ کے نبی کی سنت میں علم. جب بھی علم کہا جائے اور اس طرح کی بات موضوعات کے ضمن میں کی جائے، علم کے اصول کا عنوان ہو، مثال کے طور پر علم کے فضائل کا تذکرہ کیا جائے، علم کے حقوق کا، آداب کا تذکرہ کیا جائے، علماء کے مقام اور مرتبے کا تذکرہ کیا جائے، علماء کے فریضہ منصبی کا اور ان کی ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا جائے، اس علم کی دنیاوی کامیابی، اخروی کامیابی میں مجموعی طور پر جو رول ہے اس پر گفتگو کی جائے، تو ایسے علم کو میرے بھائیوں وحی کے علم میں محصور مانا جاتا ہے، کیونکہ وہی علم ہے اصل میں جو انسان کو صحیح کامیابی، اصل کامیابی دے سکتا ہے، دلا سکتا ہے، جس علم کا سورس اور اس کا راستہ وحی الہی. بقیہ جو علوم ہے
ہمیں انکار نہیں ہے کہ وہ بھی علم ہے، وہ بھی نالج ہے، وہ بھی معرفت ہے، اس میں بھی انسان کے پاس ادراک آتا ہے، انسان کے پاس اس کے ذہن میں، اس کی سوجھ بوجھ میں بہت ساری چیزوں کا اضافہ ہوتا ہے، ہمیں اس سے انکار نہیں کہ وہ بھی علم کے دائرے میں وہ چیزیں آتی ہیں۔ لیکن جب علم کے فضائل کی بات ہو اور اس کے حقوق کی عادات کی بات ہو اور اس کے اصولوں کو سمجھنے کی بات ہو اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اپنے بھائیوں کو سمجھانے کی بات ہو، بہنوں کو، تو ایسی صورت میں یہی وہ علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انسان کو سرخروئی کی ضمانت دیتا ہے، دنیا میں امن و امان، راحت، کامیابی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کا حقدار بناتا ہے۔ علم کے اصول پر بات کرنی ہے اگر ہمیں اور آپ کو میرے بھائیوں، تو آپ یہ سمجھیں کہ اصول جو ہے نا وہ اصل کی جمع ہے، اور اصل کے معنی جڑ کے ہوتے ہیں۔ ہمارے اپنے بھائی اس کو اپنی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں، پرنسپل کہتے ہیں اس کو، ہے کہ نہیں؟ تو علم کے پرنسپلز کیا ہیں؟ جیسے ہے مثال کے طور پر الاصول الثلاثہ آپ نے پڑھا، 3 پرنسپلز کیا ہیں؟ عقیدے کے باب میں، ایمان کے باب میں، خالص توحید کے باب میں، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نجات کیسے مل سکتی ہے، اس کے پرنسپلز کیا ہیں، اس کی جڑیں کون سی ہیں؟ تو اصول جو ہے اصل کی جمع، جس کے معنی جڑ کے ہوتے ہیں، اور جڑ اسے کہتے ہیں جس کے اوپر پودے کی شاخیں، اس کے پتے، اس کی چھال اور ساری چیزیں ڈیپینڈ ہوتی ہیں۔ اب جب علم اس کی نسبت کی جائے، علم کے اصول کیا ہے، یعنی علم کی جڑ کیا ہے، علم کا فاؤنڈیشن کیا ہے، علم کی اصل کیا ہے، بنیاد کیا ہے جس کے اوپر دوسری چیزیں مبنی ہوتی ہیں، موقوف ہوتی ہیں، جس کے اوپر دوسری چیزوں کا دار و مدار ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں میرے بھائیوں، ہمیں یہ بات بہت بنیادی طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ علم دین کے جو اصول ہیں، علم دین کے اصول، اور علم کے ساتھ دین اسی لیے آ گیا کہ وحی الہی سے ہی دین ملتا ہے، دین کا اور کوئی سورس نہیں، دین کا اور کوئی راستہ نہیں ہے، دین کی اور کوئی سبیل نہیں، دین کا ایک ہی راستہ ہے کہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترتا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، اللہ نے کیا فرمایا؟ میری طرف سے جو ہدایت آئے گی تمہارے پاس، میری طرف سے جو ہدایت آئے گی تمہارے پاس، اور جو اس کی ہدایت کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، اسے نہ تو گمراہی کا سامنا کرنا پڑے گا، نہ بدبختی کا سامنا کرنا پڑے گا، نہ ضلالت اور گمراہی کا، نہ شقاوت اور بدبختی کا، بلکہ وہ ضلالت سے بھی آزاد ہوگا، گمراہی سے بھی الحمدللہ، ہدایت پر ہوگا، حق پر ہوگا، راہ راست پر ہوگا، سچائیوں پر زندگی گزارے گا، اور شقاوت اور بدبختی کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا، خوشباش ہوگا، نیک بخت ہوگا، عزت ہوگی، شان و شوکت ہوگی، مقام ہوگا، مرتبہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سطوت عطا فرمائے گا، شان عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، تو بنیاد کیا ہے؟ علم کے اصول کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے۔ اچھا، تو بات یہ چلی تھی علم کے اصول کیا ہے۔ جب علم کے اصول اگر آپ جاننا چاہیں، فاؤنڈیشنز یعنی اس کے پرنسپل کیا ہے، تو ہمیں اور آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ دین کے جو علوم ہیں، یعنی جو بنیاد ہے دین کی، دین کے علم کی جو بنیادیں ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ دین کے مختلف پہلوؤں پر وہ کون سی بنیادی چیزیں ہیں جس کا ہمیں اور آپ کو جاننا ضروری ہے۔ عقیدے اور ایمان کے باب میں ہمیں بنیادی طور پر کیا جاننا چاہیے، حلال و حرام کے اعتبار سے ہمیں کیا جاننا چاہیے، ہمیں اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے طور طریقے کے حوالے سے ہمیں کیا جاننا چاہیے، ہمیں اپنی معاشرت یعنی ہماری اپنی سماجی زندگی، ہمیں اس میں کیا کیا معلومات رکھنی چاہیے، ہمارا اپنا مادی زندگی کا مسئلہ ہے، معیشت کا مسئلہ، تجارت ہے مثال کے طور پر، بزنس ہے، ملازمت ہے، یا عمل ید، کسب الید کہتے ہیں، اپنے ہاتھ سے انسان کوئی سامان تیار کرتا ہے، اس کو لے جا کر کے بازار میں بیچتا ہے، یہ جو آمدنی کے ذرائع، اقتصاد، فائننس جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کون سی بنیادی چیزیں جس کو جاننا چاہیے، یہ ساری چیزیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی کا رہن سہن، اس کا طور طریقہ اور اس کی سیرت، کیسے اس کو زندگی گزارنی چاہیے۔ تو ایمان و عقیدہ، عبادات، معاملات، اخلاق، اور کسی کے ساتھ ساتھ
انسان کا نظم زندگی، اسلام انسان کا نظم زندگی کا نظام، دستور، کیسے زندگی گزارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دور میں 23 سالہ دور نبوت کس طرح سے مسلمانوں کی دیکھ ریکھ، ان کی سرپرستی، ان کی نگرانی آپ نے فرمائی، ان کو دین کی تعلیم اور تربیت سے بھی آراستہ کیا، ان کو شرک اور کفر سے نکال کر الحمدللہ توحید اور ایمان پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی تلاوت کر کے بتا کے سمجھا کے ان کے نفسوں کا تزکیہ فرمایا، اور وہ اخلاقی، سماجی، معاشی اور معاشرتی جو گراوٹ کی زندگی گزارتے تھے اس پستی سے نکال کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے صحابہ کو اونچا مقام عطا فرمایا۔ اور اس مسئلے کو سمجھنا تو بہت آسان ہے میرے بھائیوں، کہ وہ طبقہ جو جاہلیت کی زندگی گزار وسلم نے وہ عظمت عطا فرما دی، وہ شان و شوکت، کہ وہ لوگ اپنے بعد میں آنے والے قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کے آئیڈیل بن گئے۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام، تابعین، تابعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ آنے والی نسلوں کے لیے آئیڈیل بنا دیا۔ وہ صحابہ کرام آئیڈیل بن قائم رہے، اور اس کے پیچھے یہی اہل بدعت تھے جنہوں نے انتشار پیدا کیا تھا۔ اس ایک جملے کے لیے میں نے واقعہ آپ کے سامنے اشارے کی طرف اشارہ کر کے بیان کیا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ جملہ یہ ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بات آئی تو صحابہ کرام نے ایک زبان ہو کر کے ایک بات کہی تھی۔ وہ بات کیا تھی؟ ہماری آخرت کے لیے، ہمارے دین کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے چن لیا، ہم اسے اپنی دنیا کے لیے کیوں نہ چن لیں؟ واقعہ یاد آ گیا؟ کیا کہا تھا انہوں نے؟ کہا تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی امامت پر کھڑا کیا اور اپنی نیابت نماز کے اندر عطا فرمائی مصلی پر، ہمارے دین کا مسئلہ ہے، وہ ہمارے ایمان کا مسئلہ، ہماری آخرت کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جسے اپنی جگہ پر امامت کے لیے پسند کیا، کیا ہم اسے اپنی دنیاوی قیادت کے لیے پسند نہ کر لیں؟ یہ خلفائے راشدین کے نام لینے کی بنیادی وجہ ہے۔ کیوں؟ خلفائے راشدین کیا تھے؟ دین کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، اللہ کے دین کے بارے میں بابت علم کے اعتبار سے بہت مرکزی اور بنیادی حیثیت رکھنے والے تھے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد جو امت کی باغ ڈور، امت کی قیادت، سیادت کا مسئلہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا مسئلہ تھا، اس میں بھی وہ سب سے اونچے مقام پر فائز تھے۔ اسی لیے علم کے باب میں بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عمر بن خطاب کا، عثمان غنی کا اور علی بن ابی طالب، ان چاروں خلفائے راشدین کا باقاعدہ نام آتا ہے خصوصیت کے ساتھ، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں تخصص، جس کو کہا جاتا ہے اسپیشلٹی جو ہوتی ہے کسی سبجیکٹ کی۔ ابو بکر صدیق سے کسی کو اگر نسب کا علم حاصل کرنا ہو، نسب، خاندان، کون کس کا رشتہ دار بنتا ہے، کون کس کا رشتہ دار بنتا ہے، اور کون سی پشت میں کیا ہے، کون ہے، یہ نسب نامہ جو ہوتا ہے جس کی بنیاد پر رشتے کے قریب اور دور ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور وراثت وغیرہ کے سلسلے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ جس کو نسب کا علم حاصل کرنا ہو یا جس کو نسب کے بارے میں رجوع کرنا ہو، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرے۔ جس کو قضا مطلب ججمنٹ، فیصلہ، عدالت جس کو کہا جاتا ہے، جس کو فیصلہ سمجھنا ہو تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اقضاہم علی، سب سے زیادہ قضا اور فیصلے کے اندر مہارت رکھنے والے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن خطاب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ عمر بن خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کئی ایک مسائل میں موافقت کی فضیلت سے ہمکنار ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت صحابہ سے کہہ دیا تھا اسی وقت کہ عثمان کے دور میں، تفصیلات میں نہیں گئے اللہ کے نبی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شخص قتل کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا جو چادر اوڑھ کر کے یہ آدمی جا رہا ہے یہ شہادت پائے گا۔ اب جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی کے پاس، سوچنے لگے کہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، کون ہے یہ؟ چلو جلدی دیکھو کون ہے۔ لوگ جلدی بھاگے بھاگے گئے تو دیکھا کہ وہ مقنع
मुक़न्ना रअसहु, यानी चादर जरा नीचे लटक रही थी और चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। लोगों ने जाकर के देखा तो उस्मान गनी थे रज़ी अल्लाह तआला। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था? अलैकुम बिल अमीनी व अस्हाबिही, ऐ लोगो तुम अमीन को और अमीन के साथियों को लाजिम पकड़ना। ये अमीन और अमीन के साथी से मुराद अबू उबैदा इब्नुल जर्राह नहीं है, क्योंकि अबू उबैदा कौन है? उम्मत के अमीन, हादिहिल उम्मा, इस उम्मत के अमीन कहलाते हैं अबू उबैदा इब्नुल जर्राह। लेकिन ये जो हदीस आपके सामने पढ़ी गई है ये अबू उबैदा के बारे में नहीं है, ये हजरते उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन, उस्मान गनी के बारे में। आपने फरमाया अमीन को उनके साथियों को लाजिम पकड़ना, यानी क्या मतलब? लोग मुखालफत करेंगे, आपको आपकी खिलाफत से हटाना चाहेंगे, आपको आपकी खिलाफत से जानशीनी से हटाना चाहेंगे और काबिज होना चाहेंगे, आपको अपनी ताकत से अपनी कुव्वत से बदनाम करके, इल्जामात लगा करके, इत्तिहामात लगा करके, आपके खिलाफ साजिशें करके, भड़का के, उकसा के क्या करेंगे? आपसे को जो मनसब अल्लाह ने अता फरमाया है वो मनसब आपसे छीनना चाहेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया था अगर कौम के लोग आपसे आपका मनसब छीनना चाहेंगे तो हरगिज के लिए राजी नहीं होना, इसके लिए हरगिज राजी नहीं होना। अल्लाह के नबी ने कमीज का इस्तेमाल फरमाया था। आपने फरमाया था कि अगर लोग आपसे वो कमीज निकलवाना चाहें जो कमीज अल्लाह ने आपको पहनाई है तो वो कमीज निकालने के लिए राजी नहीं होना। यानी क्या मतलब? खिलाफत के मनसब से दस्तबरदार नहीं होना। बताना मैं चाहता हूं कि खुलफाए राशिदीन का जो मकाम है ना वो खिलाफत और जानशीनी की वजह से भी है और इल्म का मर्जा है वो। अल्लाह के नबी की वफात के बारे में आप देखिए, अल्लाह के नबी की वफात के बारे में वाकया सब जानते, इशारा करता हूं। सहाबे किराम ने इतराफ किया कि हम में सबसे ज्यादा गहरे इल्म वाले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सूरह नस्र की आयतें, सूरह नस्र की आयतें, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। आयत करीमा उतरी। मेरे भाइयों बात होने लगी आयत करीमा का क्या माना है, इस सूरत की जो आयतें हैं इन आयात का क्या की तफसीर क्या है। लोगों ने कहा बशारत है, खुशखबरी है, अल्लाह ताला की मदद आने वाली है, फतेह मिलने वाली है, इंशाअल्लाह दीन गालिब होगा, बशारत है। मेरे भाइयों अबू बकर सिद्दीक का मसला यह था कि जब आयत करीमा उतरी तो ज़ारो क़ितार रोने लगे। सूरह नस्र उतर रही है और तिलावत करके अल्लाह के नबी सुना रहे हैं तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ारो क़ितार रो रहे। लोग हैरान हैं, इसमें तो खुशखबरी है, अल्लाह की मदद आ जाएगी, फतेह आ जाएगी, लोग फौज दर फौज अल्लाह के दीन में दाखिल होंगे, तो इसमें तो खुशखबरी है, बशारत है, इसमें रोने की क्या बात, रोने की क्या बात। तो मेरे भाइयों अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि तुम्हें नहीं समझ में आता, इस सूरत के अंदर अल्लाह के नबी की मौत की तरफ इशारा है, अल्लाह के नबी की वफात की तरफ इशारा किया जा रहा है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब अल्लाह तबारक व तआला की मदद आ जाए और फतह आ जाए, व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और आप देखें लोगों को कि लोग फौज दर फौज, एक एक नहीं 10-10, 20-20 और उससे भी ज्यादा तादाद में अल्लाह ताला के दीन में दाखिल हो रहे हैं। इसके बाद आखिर में क्या कहा गया? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। तो आप अल्लाह तबारक व तआला की हम्द के साथ तस्बीह बयान कीजिए और अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत का सवाल कीजिए। और इन्नहु कान तव्वाबा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला, तव्वाब का दो माना है, एक माना है तौबे की तौफीक देने वाला और दूसरा माना है तौबा कबूल करने वाला। दोनों माने इसके अंदर शामिल है। अल्लाह ताला तौबे की तौफीक भी देता है, अल्लाह ताला तौबा कबूल भी फरमाता है। बहरहाल यहां पर एक बात मुझे खास तौर पर अर्ज करनी है। इस सूरत के इस सूरत और इस सूरत की इन आयतों के जब हम पढ़ रहे हैं और इस पर गुफ्तगू हो रही है कि इल्म का, सहाबे किराम ने जब ये बात सुनी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़बान से कि इस सूरत के अंदर अल्लाह के नबी की मौत की तरफ इशारा है, तो अल्लाह के नबी के सहाबा कहने लगे आज हमें यकीन हो गया अबू बकरिन अअलमुना, अबू बकर हम में सबसे ज्यादा इल्म वाले हैं।
سارے لوگ آیت کریمہ کو پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ سارے لوگ سورت کی تلاوت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ لیکن کسی کے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سورت کے اندر پیغام کیا ہے میرے بھائیو۔ لیکن کون سمجھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ابو بکر سب سے زیادہ علم والے تھے۔ اچھا، اب یہاں پر وہ حدیث بیان کی جاتی ہے، صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ، میری ساتھیوں، ایک آدمی کو اختیار دیا گیا۔ اختیار والی حدیث جانتے ہیں نا، حدیث التخیر کہتے ہیں، اختیار والی حدیث۔ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار دیا گیا کہ وہ چاہے تو دنیا چوائس کر لے، چاہے تو آخرت چوائس کر لے، لیکن اس نے دنیا چوائس نہیں کی، اس نے آخرت چوائس کر لی۔ صحابہ کرام رونے لگے کہ اللہ کے نبی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوائس دے دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں رہنا پسند کریں گے یا دنیا سے آپ کی زندگی سمیٹ دی جائے گی اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کوچ کر جائیں گے؟ تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے کو ترجیح دیا، دنیا کو میں نے آخرت کے مقابلے میں کمتر قرار دیا۔ اب یہ جو یہ جو حدیث ہے نا، اس حدیث میں کیا ہے؟ اللہ نے اختیار دیا کہ آپ دنیا چاہیں گے یا آخرت چاہیں گے، تو میں نے کہا کہ مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے آخرت چاہیے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اس حدیث کا تذکرہ اور اس حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر اسرار ایک بات کہتا ہے اپنی تفسیر میں، بیان القرآن میں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قیامت کے دن اپنے نبی سے ملاقات کا موقع دے دیا تو میں اللہ کے سامنے نبی کی شکایت کروں گا، اللہ کے سامنے نبی کی شکایت کروں گا اور اللہ کے نبی سے بھی شکایت کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو اتنی جلد بازی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دنیا میں اور بھی رہتے، آپ نے جیسے صحابہ کی، تابعین کی تربیت کی، اگر آپ اور رہتے تو ہماری بھی تربیت اسی راستے پر ہو جاتی، لیکن آپ نے جلد بازی کی۔ یہ بیان القرآن میں لکھا، بیان القرآن ڈاکٹر اسرار کی تفسیر 6-7 جلدوں میں ہے، ایسی عقلانی بڑھ بیان کرتا ہے اور اس کی تفسیر کو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ کوئی نازل ہونے والی تفسیر۔ میرے بھائیو، یہ بات تو ضمناً آ گئی۔ اس پس منظر میں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علم کے اصول کیا ہیں، تو علم کے اصول یعنی پرنسپلز تو کیا ہے؟ دین اسلام کی کون کون سی بنیادی چیزیں ہیں جس کا علم ایک مسلمان کو ہونا چاہیے، یہی ہے اصول العلم۔ عقیدے میں کیا، عبادات میں کیا، معاملات میں کیا، اخلاق میں کیا، سیاست میں کیا، یہ دین کے اصول ہیں۔ ان اصولوں کا جو سورس ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے؟ وحی ہے۔ وحی جب ہم کہہ دیتے ہیں تو بہت ساری باتیں صاف ہو جاتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ یہی ہے ساری گمراہی۔ علم کے اصول کا عنوان ہمارا اصول العلم ہے۔ ابھی ہم فضائل میں اور آداب میں گفتگو کریں گے، لیکن پہلے آپ اصول العلم کو سمجھیں کہ عنوان کیا معنی رکھتا ہے، کیا پیغام ہے اس عنوان کے اندر۔ علم کے اصول کا معنی کیا ہے؟ علم کے اصول کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ علم کی اصل جڑ کہاں سے ہے۔ دین اسلام کے علم کی جڑ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی، اور جب وحی ہم نے طے کر لیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، اللہ کی طرف سے۔ تو علم جو ہے نا، دین کا، شریعت کا، جنت پانے والا علم، جہنم سے آزاد کرنے والا جو علم ہے، وہ علم دنیا میں پیدا نہیں ہوگا، اس کی جڑ یہاں ہے ہی نہیں۔ اس کی جڑ کہاں ہے؟ وحی الہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتارتا ہے اسے بھیجتا ہے، وہ علم اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی رسول کے دل میں بات ڈال کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی رسول کو خواب دکھا کر کے، جو بھی وحی کے راستے ہیں، 5-6-7 راستے، ٹھیک ہے، اس راستے سے جو وحی عطا فرمائے گا وہی علم کی جڑ ہے، علم وہیں سے نکلے گا۔ اب جب علم کی جڑ اور اس علم کا سورس وحی الہی ہے، تو پھر جتنی گمراہیاں آپ کے سامنے ہیں، یہ ساری کی ساری گمراہیاں یہ سب بعد کی ہیں، کیونکہ وحی کا علم گمراہی کا علم نہیں ہے، ہدایت کا علم۔ اللہ نے فرمایا میری طرف سے ہدایت آئے گی، میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ گمراہی کہاں پیدا ہوگی؟ یہاں پیدا ہوگی
گمراہی اس ہدایت کو چھوڑنے کی وجہ سے پیدا ہوگی، اس اصل سے ہٹنے کی وجہ سے پیدا ہوگی، اس جڑ سے رشتہ توڑ لینے کی وجہ سے گمراہی پیدا ہوگی۔ اسی لیے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ اب جن لوگوں نے وحی کے علاوہ کسی چیز کو علم کی اصل بنا لیا، علم کی جڑ بنا لیا، گمراہی کے راستے پر چلے گئے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے پوری مطلب انسانی تاریخ میں جو اس وحی کے مقابلے میں کوئی چیز آئی ہے وہ کیا ہے؟ عقلانیت ہے، لاجک، عقل پرستی، لاجک ہے، دانشوری ہے، میرا دماغ ہے نا، میرا ٹیلنٹ ہے۔ یہ سب سے پہلا ہے جو نیا راستہ نکالا گیا، اور وہ راستہ ابلیس نے نکالا۔ یہ علم کے اصولوں کے خلاف ہے۔ علم کے اصول وہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کے نبیوں کی باتیں ہیں، رسولوں کی باتیں ہیں، ان کے صحیفے ہیں، ان کے فرمودات ہیں، ان کے اقوال ہیں، فرمودات ہیں، ان کے تقریرات ہیں، ان کے فتوے ہیں، ان کے فیصلے ہیں، ہے نا۔ جو کچھ بھی نبی، اس لیے کیا کہا جاتا ہے نا، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیت او خلقیت ما کان قبل بعثت النبی او بعد بعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ حدیث کی تعریف میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہر وہ بات، ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کی جائے کہ اللہ کے نبی نے کیا، اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی نے بولا، اللہ کے نبی نے ایسا کہا، ایسا کیا، جو بھی جس بات کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کی جائے، چاہے وہ کوئی بات ہو، چاہے کوئی عمل ہو، چاہے کوئی فیصلہ ہو، چاہے کسی چیز پر خاموش رہنے کا مسئلہ ہو، نہ ٹوکنے کا مسئلہ ہو، یا آپ کی کوئی صفت ہو جو خلقی ہو، جو آپ کے جسم کے اندر ہو، یا کوئی اخلاق ہو آپ کا، چاہے بعثت سے پہلے کا ہو یا بعثت کے بعد کا ہو، نسبت اگر کی جاتی ہے تو اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ علم کا سورس جو ہے نا، علم کی اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ علم کی اصل وحی الہی۔ تو اب ایک راستہ اس اصل کے علاوہ کیا نکل گیا؟ عقل کا، لاجک کا، دانشوری کا، ٹیلنٹ، یہ ہے خطرناک راستہ، ابلیسی راستہ ہے۔ دوسرا راستہ کیا نکل گیا ہمارے بیچ میں؟ وہ راستہ ہے تصوف کا راستہ، صوفیت کا، اور صوفیت کی جڑیں پرانی ہیں، 200 سال کے آس پاس، 210، 215 یا 200 کے 10 سال 15 سال پہلے، اسی طرح کے ہے نا حالات میں صوفیت کی شروعات کا پتہ چلتا ہے۔ ایگزیکٹ کوئی ڈیٹ نہیں ملتی ہے، لیکن جو اندازہ لگاتے ہیں تاریخ والے، اندازہ لگاتے ہیں کہ تقریباً دوسری صدی کے آغاز میں، تیسری صدی کے آغاز میں، یا تیسری صدی شروع ہونے سے کچھ پہلے صوفیت کی شروعات، تصوف کی۔ وہ کیا ہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں یہ جو آپ لوگ وحی کا راستہ بیان کرتے ہیں، یہ علم کا راستہ معتبر نہیں ہے، مانتے ہیں آپ لوگ، مانتے ہیں ہے معتبر آپ لوگوں کے ہاں، لیکن ہمارے ہاں یہ راستہ معتبر نہیں ہے، اور اسی لیے وہ لوگ دین کو 2 حصوں میں بانٹ دیتے ہیں، دین کو یعنی دین کے علم کو 2 حصوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک علم وہ ہے جو آپ لوگوں کا سورس ہے، وہاں سے نکلتا ہے، یعنی وحی الہی سے، اور ایک راستہ، ایک سورس وہ ہے جو ہمارے یہاں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کسی کے واسطے سے علم نہیں لیتے ہیں، ہم ڈائریکٹلی براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں خواب میں آتا ہے، ہمارے دل میں بات ڈالی جاتی ہے، ہم ڈائریکٹلی اپنی آنکھوں سے ملائے اعلیٰ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ باتیں جو کشف ہے، کرامات ہے، الہام ہے وغیرہ جو آپ سنتے رہتے ہیں، یہ راستہ نکالا گیا مثال کے طور پر۔ اب اس کے بعد یہ چیز آگے بڑھتی گئی تو گمراہیوں کی شکلیں بھی بڑھتی چلی گئی۔ اب کسی نے سب بھلا دیا، اس کو اس سے مطلب نہیں کہاں کیا لکھا ہے، کہاں کیا اترا ہے، بس وہ اپنی دنیاوی مشغولیت میں لگا ہوا ہے۔ وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ ہم تو دادوں پرکھوں کے زمانے سے ایسا ہی دیکھتا ہوا آئے ہیں، اس لیے وہی ہمارے لیے سوکس ہے۔ ہمارے باپ دادوں نے جو کیا، ہمارے پرکھوں نے جو کیا، ہم تو 100 سال سے زیادہ دیکھتے ہیں، ہم نے کام تو 200 سال سے دیکھتے ہیں۔ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یہی بات ان کے باپ دادا کرتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے کس کے حوالے دے دیے؟ اپنے باپ دادوں کے حوالے دیے۔ انہوں نے اپنے باپ دادوں کی ریت روایت کو کیا بنا دیا؟ اپنے دین کا سورس، اور حلال حرام، ثواب عذاب، جنت جہنم، بھلائی، اس کا راستہ بنا لیا۔
ایک طبقہ وہ پیدا ہوا جنہوں نے شخصیت پرستی کو اپنے دین کا ہی بنیاد بنا دیا. شخصیت پرستی، بڑی شخصیت گزری، ایسے صاحب تھے، ایسے فلاں شخص، فلاں اونچے مقام کے مالک تھے. ان کے مقام سے، ان کے مرتبے سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. مقام ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے لوگوں، لیکن مقام کی بنیاد پر ان کو اپنی آخرت کی نجات کا سورس بنا لینا، یہ علم کی اصول کے خلاف، علم کی اصل یہ نہیں. اب اگر آپ غور کریں گے نا تو دنیا میں جتنی گمراہیاں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، ان ساری گمراہیوں کی جڑیں اسی اصل دین کے علم کی اصل سے ہٹنے کی وجہ سے پیدا ہوئی. عقل کو بنیاد بنا لیا، گمراہی کی طرف چلے گئے، ہے کہ نہیں؟ لوگوں نے یہ راستہ نکالا کشف کا، کرامات کا، الہام کا، خواب کا، منامات کا، بشارتوں کا، اس کے ذریعے سے گمراہی کی طرف چلے گئے. اور ایسی گمراہی میں کہ کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی کہا جا سکتا. شخصیت پرستیاں، باپ دادوں کی ریت روایت، یہ ساری چیز، اس طرح سے لوگوں نے علم کے اصول کو چھوڑ دیا. بہرحال اب عنوان کے اعتبار سے تو اصول علم کے اندر وہ 3 باتیں بیان کرنی ہیں ہمیں. میں تھوڑی باتیں تینوں نقطے پر کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. علم کے فضائل پر اور اس کے حقوق پر، آداب پر انشاءاللہ مختصر گفتگو، تینوں پہلوؤں پر ہم تھوڑی گفتگو کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور ان سب کا تعلق بھی ہماری اور آپ کی عملی زندگی سے ہے. اس پورے علم کا تعلق ہماری اور آپ کی عملی زندگی سے ہے. یہ کوئی ایسا علم نہیں ہے جو صرف اور صرف تھیوری کا علم، یہ پریکٹیکل علم ہے، ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر شامل علم. اس لیے اسے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. بہرحال میرے بھائیوں، تو یہاں پر سب سے پہلی بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس علم کے فضائل کیا ہے. کون سا علم؟ یہ طے ہو چکا ہے پہلے کہ وحی کا علم ہے. وہ قرآن، سنت، صحائف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو اترے، ان تمام جو بھی شکلیں ہوں، اللہ کی طرف سے آنے والی جو وحی ہے، جو ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجنے کا، اتارنے کا وعدہ فرمایا ہے اور ضمانت دی ہے کہ جو اللہ کی میری طرف سے اترنے والی وحی پر اور اس علم پر عمل کرے گا، نہ تو ضلالت اور گمراہی اس کے قریب آئے گی اور نہ شقاوت اور بدبختی اس کے قریب آئے گی. اسی علم کی فضیلت کی بات چل رہی ہے. اب اس علم کی فضیلت تو بھائی بے انتہا ہے، بہت ساری فضیلتیں ہیں اور میں بہت زیادہ تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا. میں 2-3 باتیں 4 باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں عرض کر کے انشاءاللہ اگلے نقطے کی طرف اور پھر اس کے بعد والے نقطے کی طرف انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آنا چاہوں گا. تو فضیلت کی جہاں تک بات ہے تو ہم نے آپ کے سامنے 1-2 آیتیں پڑھی، اللہ کے نبی، اللہ کے کلام کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. آپ دیکھیں علم کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، علم کی فضیلت کتنی زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے علماء، علم والوں کا مقام بلند کرتا ہے. علم والوں کا مقام، علم والوں سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا. اللہ نے کیا فرمایا؟ تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرتا ہے، اور ان لوگوں کا جن کو علم ملا ہے، علم دیا گیا ہے، ان کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کے درجے اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرتا ہے. آیت کریمہ کی تفسیر اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں، اور یہی بات دوسرے لب و لہجے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ایمان والوں کے درجے بلند کرتا ہے اور ان کے جن کو علم عطا کیا گیا ہے. ایمان والوں کے بھی درجے بلند ہونے کی بات آئی ہے اور علم والے کے. اب ایمان اور علم 2 چیزیں ہیں. ایمان اور علم کیا ہے؟ 2 باتیں بیان کی گئی آیت کریمہ کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ ان کے درجات بلند فرماتا ہے. تو کہتے ہیں جس کے پاس ایمان ہے اس کا درجہ بلند ہے، لیکن وہ ایمان والا اگر علم کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے، اس کے پاس دین کا علم ہے، تو وہ دونوں خوبیاں ہونے کی وجہ سے صرف ایمان والے کے مقابلے میں بڑا اونچا مقام رکھتا ہے. تو ایمان والے کے درجے اللہ نے بلند کیے ہیں، لیکن علم والا جو ایمان والا بھی ہے اس کے درجے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایمان والے کے مقابلے میں درجے کو بلند کیا.
حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا، صحابی رسول مشہور، وہ بیان کرتے ہیں اپنے بارے میں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فتیان حذاورہ، کہتے ہیں ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم لوگ اس وقت ایک دم نئے نئے جوان تھے، نو عمر تھے، نوجوان تھے، ہے نا۔ حذاورہ، حذاورہ حضور یا حضور، حضور کی جمع حذاورہ، ایسے جوان کو کہتے ہیں جو جوانی اب مضبوطی آنے لگتی ہے، آواز بھاری ہونے لگتی ہے، ہاتھ اور پیر اور جسم کی صلاحیتیں دھیرے دھیرے پختگی اور مضبوطی کی طرف جانے لگتی، ایسی عمر کو میرے بھائیو یہ لفظ اس کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ہم آئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو آ کر کے ہم نے کیا کیا، اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیں، علم ایمان والے اور علم والوں کے درجے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم لوگ حاضر ہوئے، فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ، ہم نے کیا کیا، ہم نے ایمان کا علم حاصل کیا، ہم نے کیا سیکھا، ہم نے ایمان سیکھا، ایمان توحید سیکھی، کیونکہ ایمان جو ہے نا، ایمان کا لفظ ہمارے بہت سارے بھائی بولتے ہیں لیکن اس کا معنی نہیں سمجھتے، ایمان سے بڑی محبت رکھتے ہیں، ایمان سے والہانہ عقیدت اور ارادت رکھتے ہیں، لیکن ایمان کا معنی نہیں سمجھتے۔ ایمان کا معنی توحید ہے میرے بھائی، ایمان کی جو 6 ارکان ہیں نا، 6، ان میں سے پہلا کیا ہے، ایمان باللہ، اور ایمان باللہ اگر نہیں ہے تو بالملائکہ، بالرسل، بالکتب اور بالقدر اور بالیوم الآخر کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور ایسے تو 6 ارکان میں سے کوئی ایک بھی رکن کا انکار کر دے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن 6 ارکان کا سب سے بنیادی رکن کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، جس کو ہم توحید کہتے ہیں، الایمان باللہ والملائکہ وبالکتب وبالرسل وبالقدر خیرہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ تو ایمان باللہ جو ہے نا، یہ بنیاد ہے۔ تو ایمان جب کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا مراد ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان، اللہ تنہا میرے بھائیوں عبادت کے قابل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا رب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا اپنی تمام اسماء اور صفات کا حقدار ہے، اور اللہ عز و جل کی ذات گرامی موجود ہے، وہ اپنی ذات بابرکات کے ساتھ اپنے عرش پر موجود ہے، اور اس کا علم، اس کی اطلاع، اس کی ربوبیت کی خوبیاں، ربوبیت کے اوصاف پوری دنیا کے اندر چپے چپے کے اندر موجود ہے۔ اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ بخشتا ہے، اللہ معاف فرماتا ہے، اللہ روزی دیتا ہے، اللہ وغیرہ ساری خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ساری صفات ربوبیت کے موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر موجود ہے۔ یہ ہے ایمان۔ تو اب ایمان ہم نے سیکھا، سمرہ بن جندب نے کیا کہا، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھا، ہم نے ایمان سیکھا۔ کہتے ثم تعلمنا القرآن فازددنا بذلک ایمان، کہتے پہلے ہم نے ایمان سیکھا، اور ایمان سیکھنے کے بعد پھر اللہ کے نبی سے قرآن کا علم حاصل کیا۔ اصول علم کی بات چلے، فضائل علم کی فضیلت دیکھو کیا فرمایا، پھر ہم نے علم حاصل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن کا علم۔ قرآن کا علم، عرب تھے وہ، قرآن کو پڑھنا اور اس کی تلاوت اور تجوید تو وہ جانتے ہی تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کے کلام کی آیتوں کو لینا، اسے ازبر کرنا، اور اس کی تفسیر، اس کے معانی، اس کے پیغامات، اس کا ناسخ منسوخ، اس کا خاص عام، اس کا مطلق مقید، یہ سارے جو ضابطے ہیں نا، یہ سب سیکھا۔ جب ہم نے قرآن کریم سیکھا تو جو ہم نے پہلے ایمان سیکھا تھا، قرآن سیکھنے کی وجہ سے ہمارے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، بڑھوتری ہو گئی۔ ایمان اور علم ساتھ میں آیا کہ نہیں آیا، ایمان بھی اور ساتھ میں علم بھی ہے۔ تو علم کے بغیر ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا، علم ساتھ میں ہے۔ اور حتیٰ کہ آپ سمجھے کہ علم کا معنی بھی ایمان کا معنی بھی اہل علم سے کرتے ہیں۔ میرے بھائی، ہم لوگ توحید کی 3 قسمیں پڑھتے ہیں، توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، لیکن توحید کی 2 قسمیں بھی کی جاتی ہیں، توحید کی 2 قسمیں بھی کی جاتی ہیں۔
ایک کا نام ہے توحید قصدی ارادی اور دوسرے کا نام ہے توحید علمی خبری. التوحید العلمی الخبری، دوسرے کا نام کیا؟ توحید القصدی الارادی. اور انہی دو قسموں میں وہ تینوں قسمیں آ جاتی ہیں. علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اہل علم کہتے ہیں کہ چار خوبیوں میں پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان. کہتے ایمان سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا علم. ایمان کہتے ہیں ایمان سوائے اس کے جو ایمان لائے. ایمان کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننا ہے، پہلے اس کے رب ہونے کو، اس کے معبود حقیقی ہونے کو، اس کے اسماء و صفات کے حقدار ہونے کو، اس کی ساری صفات اور خوبیوں کا علم حاصل کرنا ہے. علم کے بغیر کون سے ایمان کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ علم تو الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، یعنی جنہوں نے علم توحید حاصل کیا اور اس کے بعد کیا کیا؟ وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا، اور پھر اس کے بعد حق کی وصیت کی ایک دوسرے کو، اور پھر اس کے بعد آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت. اس طرح سے ایمان کا معنی ہی کیا بیان کیا جاتا ہے؟ ایمان کا معنی ہے علم سے بیان کیا جاتا ہے. بہرحال علم کی فضیلت کے حوالے سے تو یہ آیت کریمہ بہت مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا اہل علم کے مقام اور درجے کو بلند کرنے کی بات بیان فرماتا ہے. قرآن کریم کی آیات میں آپ کو کئی مرتبہ، میں سمجھتا ہوں کہ 8 سے 10 مرتبہ، اس سے بھی زیادہ، ہم نے گنا نہیں، لیکن آپ کو ایک لفظ ملتا ہے کیا؟ اوتوا العلم الذین اوتوا العلم الذین اوتوا العلم. وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، وہ لوگ جن کو علم دیا گیا. یہ تعبیر قرآن کریم میں کئی جگہوں پر موجود ہے. اب الگ سے بیان کیا جا رہا ہے نا، خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ہو رہا ہے، اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم والوں کا مقام کچھ الگ ہی ہے، اور علم کا مقام اونچا ہے، اس لیے علم والوں کا مقام اونچا ہے. کہ ان شرف العلم بشرف المعلوم، علم کا شرف معلوم کے شرف سے جڑا ہوا ہے. یعنی علم کا مقام اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ کو یہ جاننا ہے کہ وہ علم کس کے بارے میں ہے. آپ کو اگر کسی علم کا مقام، اس کا مرتبہ اگر آپ کو جاننا ہے تو کیسے جانیں گے؟ آپ اس کو معلوم کے ذریعے جانیں گے. یعنی جس کا علم حاصل کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے، وہ کون ہے، کون سا سبجیکٹ ہے، اس سے اس علم کی اہمیت کا پتہ چلے گا. اگر وہ اللہ تعالیٰ کی معلومات ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، تو آپ بتائیے کہ دنیا میں اور کون سی چیز ہے جس کا جاننا اللہ کو جاننے سے زیادہ اونچا ہے. اس لیے ان شرف العلم بشرف المعلوم. یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں علم کا مقام بڑا اونچا ہے. بڑے فضائل ہیں اس کے، بڑے فضائل ہیں. اللہ کے کلام کی آیات میں تو بہت ساری باتیں موجود ہیں، میں ان تفصیلات پہ بہت زیادہ نہیں جانا چاہتا تاکہ ہم دوسرے موضوع پر بھی گفتگو کریں. ایک آیت کریمہ اور اللہ آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، ہے نا. اللہ فرماتا اللہ گواہی دے رہا ہے اس بات کی کہ کوئی بھی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے سوائے اس کے. اللہ خود گواہی دے رہا اپنے بارے میں کہ میرے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 والملائکہ، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے. تیسری چیز وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علماء گواہی دیتے ہیں، علم والے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں. قائمًا بالقسط، عدل اور انصاف کے ساتھ. یہ گواہی کیسی ہے؟ جھوٹی گواہی نہیں، سچی گواہی، عدل و انصاف کی گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے. یہاں پر دیکھیے علماء کا مقام، علم کا مقام آیا کہ نہیں آیا؟ علم کا مقام. اللہ نے اپنی توحید کی گواہی کا اعلان کروایا، اعلان کیا خود کہ میں خود اپنی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں. اور پھر میری توحید کی گواہی کون دیتا ہے؟ میرے فرشتے، معزز مکرم فرشتے. اور اس کے بعد تیسری چیز علم والے گواہی دیتے. تو جس کے پاس دین کا علم ہے اس کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی توحید کی گواہی دینے والوں میں فرشتوں کے بعد فوراً شامل کرتا ہے. اگر کوئی اور یہ مقام رکھتا تو فرشتوں کے بعد اللہ تعالیٰ علم والوں کا نام لینے کے بجائے کسی اور کا نام لیتا. لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے، اور اس بات کو بھی امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں.
بہرحال آیات تو بہت ساری ہے، ان تمام تفصیلات میں نہیں جانا ہے۔ اللہ کے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دو حدیثیں اور سلف کے ایک دو نمونے پڑھ کر کے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اسے دین کا علم عطا فرماتا ہے۔ فقہ جو ہے نا، فقہ اب چونکہ عام طور پر استعمال ہو گیا ہے کہ مسئلے مسائل کی معلومات کو لوگ فقہ سمجھتے ہیں۔ فقہ کا معنی کیا سمجھتے ہیں؟ سمجھنا۔ فقہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ سمجھ۔ لیکن فقہ جو ہے یہ علم کی گہرائی کو کہا جاتا ہے۔ علم کی گہرائی کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ کہتے ہیں، یعنی گہرے علم کا نام کیا ہے؟ فقہ۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلے مسائل اور خاص طور پر فقہی مسئلے مسائل کا نام فقہ، حالانکہ یہ بات کیا ہے؟ یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ فقہ تو ہے، شک نہیں اس میں کہ ہر دین کا کوئی بھی مسئلہ جاننا سیکھنا وہ کیا ہے؟ وہ فقہ ہے، لیکن اس فقہ کو فقہ اصغر کہتے ہیں۔ اس کو فقہ اصغر کہتے ہیں، اور جب اصغر کہتے ہیں تو اس کے مقابلے میں اکبر لازماً ہوگا، کیونکہ چھوٹے کا تصور ہو نہیں سکتا جب تک بڑے کا تصور نہ ہو۔ اسی لیے ایک فقہ کی قسم ہے جس کو الفقہ الاکبر کہتے ہیں، اور فقہ کی دوسری قسم جس کو الفقہ الاصغر کہتے ہیں۔ جیسے کفر اکبر ہے، اصغر ہے، شرک اکبر ہے، اصغر ہے، نفاق اکبر ہے، اصغر ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی فقہ کو بھی اچھی طرح آپ جان لیں کہ فقہ کی دو قسمیں، الفقہ الاکبر اور دوسری الفقہ الاصغر۔ الفقہ الاکبر کسے کہا جاتا ہے؟ وہ علم جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ فقہ کے معنی معلومات کے ہوتے ہیں، علم کے ہوتے ہیں۔ اگر وہ ہم اپنے عملی مسائل، صلاۃ کے مسائل، روزے کے مسائل، تیمم کے مسائل، مسح کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، نکاح طلاق کے مسائل وغیرہ، ان مسائل کا علم حاصل کرتے ہیں تو الفقہ الاصغر ہے۔ یہ کیا ہے؟ الفقہ الاصغر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا علم حاصل کرتے ہیں تو یہ الفقہ الاکبر ہے۔ سب سے بڑا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے۔ اب اگر فقیہ فقہا اگر بار بار استعمال کیا جائے اور اس میں سب سے اونچے مقام کا صرف اسے سمجھا جائے جو فقہی مسائل میں گفتگو کرتا ہو، اپنی لاجک کا دخل دیتا ہو، یا اپنی قیاس آرائیوں، قیاس کا ہے نا، رائے کا استعمال کرتا ہو، اور اسی کو سب سے بڑا فقیہ سمجھا جاتا ہو، تو یہ حقیقت میں فقہ کا صحیح معنی ہے ہی۔ فقہ کا صحیح معنی نہیں۔ فقہ کا اصل معنی کیا ہے؟ بڑا فقہ، بڑی فقہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت۔ اسی لیے یاد رہے گی الفقہ الاکبر اور الفقہ الاصغر۔ اور اس سلسلے میں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا اس سلسلے میں ایک مضمون بھی ہے جو رسالے کی شکل میں بھی غالباً شائع ہوا ہے، الفقہ الاکبر والفقہ الاصغر۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کتاب کا نام بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ کتاب کا نام کیا ہے؟ الفقہ الاکبر۔ الفقہ الاکبر کے نام سے کتاب بیان کی جاتی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، لیکن اس کی نسبت کے بارے میں اختلاف ہے کہ نسبت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ نسبت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف صحیح ہے اور واقعی ان کی کتاب تھی الفقہ الاکبر کے نام سے، اور دوسرے زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں کہ الفقہ الاکبر کے نام سے جو کتاب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے وہ کتاب امام ابو حنیفہ کی نہیں ہے، بلکہ ان کے شاگرد کی ہے، ان کے شاگرد کی ہے، اور ان کے شاگرد نے اپنے استاذ کی باتوں کو سن کر کے یا اس کو پڑھ کر کے اس کو کسی کتاب میں جمع کر دیا ہے، اور چونکہ سیکھا ان سے تھا اس لیے اس کتاب کو ان کے نام سے منسوب کر دیا ہے۔ اللہ عالم، ابھی ہم اس مسئلے پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ خلاصہ کیا ہے میرے بھائیو؟ الفقہ الاکبر۔ عرض کر رہا تھا کہ فقہ جو ہے نا، جس کا اللہ بھلا کرنا چاہتا ہے اس کو علم عطا فرماتا ہے۔ کون سا علم ہے وہ؟ دین کا علم۔ جس کو اللہ تعالیٰ جس کا بھلا کرنا چاہتا ہے اس کو ڈاکٹر بنا دیتا ہے، انجینئر بنا دیتا ہے؟ نہیں، اس کو دولت دے دیتا ہے۔ جس کا بھلا کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہرت دے دیتا ہے۔ اللہ جس کا بھلا کرنا چاہتا ہے اس کو سیاست کے منصب پر فائز کر دیتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں۔ کوئی چیز، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز، وہ کیا ہے؟ وہ چیز ہے علم کا مقام، کہ اللہ علم عطا فرماتا ہے کسی کو دین کا، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کا بھلا کرنا چاہتا ہے۔ اور اسی پہلو پر وہ آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی سے،
آپ کہیے قر وقر رب زدنی علما، آپ کہیے کہ میرے رب میرا علم بڑھا دے، یعنی آپ کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا علم میں اضافہ کر دے۔ میرے بھائیو، امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس علم کے مسئلے کے علاوہ کوئی چیز اللہ کے نبی کی سیرت میں نہیں ہے جس کے بڑھانے کے لیے دعا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو۔ اگر کسی چیز کی بڑھوتری کی دعا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اپنے نبی کو، تو صرف کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ تو دیکھا آپ نے، علم، اللہ جس کا بھلا کرنا چاہتا ہے۔ یہ بتائیے کہ امت میں یا پوری انسانیت میں اللہ تعالیٰ نے کس کا سب سے زیادہ بھلا کیا ہے؟ نبیوں کا بھلا سب سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ اونچے مقام کے مالک کون ہے؟ انبیاء اور رسول علیہ السلام۔ اس لیے انبیاء میں بھی سب سے اونچا مقام ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بہرحال آئیے ہم تفصیل میں زیادہ جائیں گے تو وقت شاید ہے نا ایسا نہ ہو کہ کم پڑ جائے، ابھی باقی ہے وقت، انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ اگلا جو نقطہ ہے اس اصول علم کے تحت وہ دو تین باتیں ہیں۔ پہلی بات فضیلت کی تھی جو ہم نے سرسری طور پر پڑھ لیا، بہت ساری حدیثیں ہیں، تفصیلات کو اکثر و بیشتر آپ سنتے بھی رہتے ہیں، جانتے بھی ہیں کہ علم کا مقام اور علم کی فضیلت اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں بہت زیادہ ہے۔ علم کے آداب کیا ہیں؟ علم کے آداب، اور میں دو تین باتیں اس میں اور دو تین باتیں ہے نا علم کے حقوق میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ عرض کرنا چاہوں گا۔ علم کے آداب میں بالکل جلدی جلدی سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ علم کو علم کے سورس سے لیا جائے۔ پہلا ادب کیا ہے؟ علم کو علم کے مرکز سے لیا جائے۔ علم کا مرکز وحی الہی ہے، بات ہو چکی ہے پہلے ہی۔ تو ادب یہ ہے کہ ہم قرآن کا، دین کا علم، شریعت کا علم اللہ کی کتاب سے، نبی کی سنت سے حاصل کریں، یہ پہلا ادب ہے۔ ابھی نہایت بے ادبی ہے، یہ ہے کہ نہیں کہ خط آپ نے بھیجا ہو اپنے بچے کو کہ بیٹے اس خط میں نے تمہیں نصیحت کر دی ہے نا، اور تم سفر پر جا رہے ہو، ان نصیحتوں کو یاد رکھنا اور اس کے مطابق کیا کرنا، زندگی گزارنا۔ اور ہم نے وہ خط چھوڑ دیا، کسی اور خط کو پڑھنا شروع کر دیا، کسی اور کے میسج کو لینا شروع کر دیا، کسی اور کی راہ پر چلنے لگے، کسی اور کی اتباع کرنے لگے، تو غلط ہے کہ نہیں؟ غلط، ادب کے خلاف ہے کہ نہیں خلاف ہے؟ تو علم کا ادب کیا ہے؟ علم کے پہلے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ علم کو علم کے سورس سے لیا جائے، علم کو علم کے مرکز سے لیا جائے۔ اس لیے علم دین کے جو سورسز، جو مراجع، سرچشمے بنا لیے ہیں لوگوں نے، ان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک چیز ہو گئی، کیا ہے؟ مرکز، مرجع، سرچشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے نبی کی سنت سے ہی نکلے گا۔ اچھا یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے پہلے، جب آپ وفات پائے، وفات سے پہلے آپ نصیحت کر کے گئے کہ نہیں گئے؟ آپ کی نصیحتوں میں تین چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، تین چیزیں۔ دو تو اللہ کا کلام اور نبی کی سنت کا حوالہ، آپ جانتے ہی ہے کہ نہیں؟ اللہ کا کلام اور نبی کی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، مضبوطی سے پکڑے رہو گے، اس کے بعد گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ تیسری چیز کیا تھی؟ تیسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، میں تمہیں اس راستے پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اس راستے میں کہیں اندھیرا نہیں ہے، کہیں ٹیڑھا پن نہیں ہے، کہیں مشکل اور مشقت نہیں ہے۔ یہ تیسری چیز کیا ہے؟ وہی جنہوں نے قرآن کو، سنت کو اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کر کے پڑھا، سیکھا، سمجھا، عمل کیا، انہی کا راستہ جو ہے، اسی راستے کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا المحجۃ البیضاء، لقد ترکتکم علی البیضاء علی المحجۃ البیضاء، میں تمہیں ایک دم روشن راستے پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اس لیے وہ راستہ ایک دم کلیئر ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ اس کی رات اور دن کا کوئی فرق ہی نہیں، جیسے اس کا دن روشن ہے ایسے اس کی رات بھی روشن۔ وہ راستے میں کہیں آپ کو اندھیرا پن، کہیں آپ کو ظلمت نظر نہیں آئے گی۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور اس کا اعتراف اللہ کے نبی کے اصحاب نے کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان سے پہلے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم سے اس وقت تک رخصت نہیں ہوئے جب تک کہ ہمیں اپنی زندگی کی بھلائی کی ہر چیز کے بارے میں کوئی علم نہیں دے دیا۔
انہوں نے یہاں تک سمجھا، کہا کہ وَمَا مِن طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلَّا وَقَدْ ذَكَرَ لَنَا مِنْهُ عِلْمًا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ نے ہمیں زندگی کی ہر بھلائی کا علم دے دیا، آپ نے ہمیں زندگی کی ہر برائیوں سے آگاہ کر دیا۔ کہتے ہیں کوئی بھی پرندہ ایسا نہیں ہے جو اپنے دونوں پروں کے ذریعے سے آسمان کی پہنائیوں میں اڑ رہا ہو، تیر رہا ہو، اڑ رہا ہو، اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے ہمیں علم عطا فرمایا۔ یہ کس نے کہا؟ المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ باقی نہیں بچا، اس لیے راستہ اللہ کے نبی دے کر کے گئے ایک دم صاف۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض روایتوں میں غالباً ان کے والد عباس کا بھی ذکر ہے، عباس نے کہا یا عبداللہ بن عباس نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے کہا واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا بعدما ترکنا علی محجۃ بیضاء وطریقۃ واضحہ وطریقۃ واضحۃ ناہجۃ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت تک وفات نہیں پائے، اس وقت تک آپ کی موت نہیں ہوئی، آپ ہم سے رخصت نہیں ہوئے، جدا نہیں ہوئے، جب تک کہ ہمیں آپ نے ایک روشن راستے پر نہیں چھوڑ دیا، ایک دم واضح اور دو ٹوک راستے پر نہیں چھوڑا، تب تک اللہ کے نبی کی وفات ہم سے نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ بات ہم کیا کر رہے ہیں میرے بھائیوں؟ یہ بات ہم کر رہے ہیں مرجے کے بارے میں۔ مرجع یعنی سورس کہاں ہے؟ کتاب، سنت اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا جو زندگی کی جو ان کی جو سیرت، مثال کے طور پر علم کے آداب میں سے دوسرا ادب وہ کیا ہے؟ وہ ہے علم کو علم کے اہل سے سیکھا جائے۔ دونوں ایک نہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ ہم نے پہلے مرجع کہا ہے، علم کہاں سے لیا جائے گا؟ قرآن سے، سنت سے، صحابہ کی زندگی سے۔ لیکن قرآن اور سنت اور صحابہ کی زندگی کا علم رکھنے والے لوگ کون ہیں؟ جن کے پاس قرآن سنت کا، صحابہ کی سیرت کا علم ہے، وہ اہل العلم ہے۔ وہ کون ہے؟ اہل العلم۔ یہ علم کا ادب ہے، علم کی بات کرتے رہیں اور علم کے مراکز کھلتے رہیں، مدرسے کھلتے رہیں، ادارے کھلتے رہیں، ہے نا، اور سب سرگرمیاں علم کی چلتی رہیں، اور ان اصولوں سے، ان آداب سے انسان غافل رہے تو پھر یہ دعوے داریوں کے سوا کچھ نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور موٹے آداب کی بات کر رہا ہوں، بہت زیادہ باریکیوں میں، تفصیلات میں ہم نہیں جانا چاہ رہے، موٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ سمجھے کم سے کم۔ علم کے آداب میں کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ دوسرا ادب کیا ہے؟ علم کو اہل علم سے لیا جائے۔ اب وہ قرآن کا، سنت کا، قرآن میں ہے، سنت میں ہے، صحابہ کی سیرت میں ہے، لیکن وہ قرآن کا، سنت کا علم ہے کہاں؟ کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس صحیح معنوں میں علم ہے، انہی سے ہمیں رجوع کرنا ہے، انہی سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کنسلٹ کرنا ہے۔ یہ علم کے آداب ہیں جن کی رعایت کرنا بے انتہا ضروری ہے، اور اگر ہم اس کی رعایت نہیں کریں گے تو انحرافات، گمراہیاں، ضلالتیں بلا شک و شبہ ہمیں کیا کریں گی؟ گھیر لیں گی۔ اس لیے ہمیں اس میں غفلت کا شکار نہیں ہونا ہے۔ اب اگر اس میں ہم تفصیلات کرنے کے لیے جائیں ایک ایک نقطے پر، تو بہت ساری باتیں، مثال کے طور پر جو پہلی والی بات تھی، پہلے والی جو بات تھی علم کے مرجع کی بات، سورس، تو بات آ چکی ہے کہ لوگوں نے سورس کیا کیا بنا لیے، ہے نا، کشف ہے، کرامات ہے، الہام ہے، عقل ہے، لاجک ہے، دانش وغیرہ۔ دوسرے میں کیا ہے میرے بھائیوں؟ نااہلوں سے علم حاصل کرنا۔ نااہل قرآن کے، سنت کے، اللہ کے نبی کے اصحاب کی سیرت کا علم رکھنے والے نہیں ہیں، اور ہم ان سے علم حاصل کرتے ہیں تو ہم اس علم کے ادب کو پامال کر رہے ہیں، علم کے ادب کو پامال کر رہے ہیں۔ یہ پورا اسوہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچ چکا ہے۔ آپ اس کو جڑ سے سمجھیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ ہو گئی بات۔ اس کے اندر آگے کیا ہے نا، فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ کی طرف لوٹاؤ، رسول کی طرف لوٹاؤ، اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، رسول کی طرف۔ زندہ تھے تو اللہ کے نبی کی طرف براہ راست لوٹاؤ مسئلے کو، اور وفات ہو گئی تو آپ کی سنت کی طرف لوٹاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے،
اللہ کی کتاب باقی ہے، باقی رہے گی، اللہ کے نبی کی سنت باقی ہے، باقی رہے گی، اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں اب دنیا میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں چیز سامنے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قرآن و سنت بھی ہے ہمارے سامنے جو مرجع ہے علم کا، اور قرآن و سنت کے علم والے صحابہ بھی موجود ہیں جو اہل علم ہیں۔ کہاں سے علم حاصل کریں گے؟ علم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تابعین آئے ہیں، صحابہ تو سامنے اللہ کے نبی کے، جو سامنے تھے، جو دور تھے، کبھی کبھار ملاقات ہوتی، صحابیت کا شرف ملا، وہ بھی کن سے رجوع کرتے تھے؟ صحابہ کرام سے۔ صغار صحابہ کبار صحابہ سے رجوع کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس کتنے بڑے عالم ہیں پوری امت کے؟ سب سے بڑے عالم ہے کہ نہیں عالم ہے؟ لیکن وہ چھوٹے صحابہ میں سے تھے، عمر کم تھی، بچے تھے وہ، تو کس سے علم حاصل کرتے تھے؟ بڑے صحابہ، کبار صحابہ، ان کے پاس جا کر کے علم حاصل کرتے تھے۔ واقعات سب آپ جانتے ہیں، ہے نا؟ چلچلاتی دھوپ اور ریت اور دھول مٹی گرد و غبار سب برداشت، چادر جو جسم پر اوڑھتے تھے اس کو اتار کر کے اسے تکیہ بنا کر کے دروازے پر صحابہ کے گھروں کے سامنے لیٹ جائے۔ تو آئی بات نا علم کے آداب۔ دوسرا ادب کیا ہے؟ دوسرا ادب یہ ہے کہ علم کو اہل علم سے حاصل کیا جائے۔ اس حوالے سے وہ ساری باتیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں، بار بار آتی رہتی ہیں۔ کیا کہا تھا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے، یا غالباً ہے نا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم۔ یہ علم دین ہے، یہ علم کیا ہے؟ دین ہے، اس لیے ذرا غور کر لو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔ یہ علم دین ہے، اس لیے تم غور کر لو کہ علم کہاں سے لے رہے ہو۔ اگر میں کوئی اور تیسرا ادب نہ بیان کروں، ان دونوں ادب پر ہی اکتفا کر لیں اور پھر اگلے نقطے کی طرف چلے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کافی ہے ان دونوں ادب کو سمجھنے۔ لیکن اس وقت جتنی گمراہیاں ہیں، اس وقت ان ساری گمراہیاں، وہ ساری کی ساری گمراہیاں انہی دونوں آداب کو پامال کرنے کے نتیجے میں۔ عقلانیوں کا مسئلہ ہے، عقل پرستی اور لاجک۔ عقل پر نہیں فٹ ہوتی ہے تو آیتوں کا انکار کرنا آسان ہے، حدیثوں کا انکار کرنا بہت آسان ہے نا؟ بہت آسانی سے انکار کر، معجزات کا انکار کر دینا آسان ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو میرے بھائیوں صرف اپنی عقل کی بنیاد پر پرکھنا، جو سمجھ میں آئے مانے، جو سمجھ میں نہ آئے نہ مانے۔ کتابیں چھپ چھپ کر کے آ رہی ہیں، کتابیں چھپ چھپ کر کے آ رہی ہیں، الگ الگ زبانوں میں چھپ رہی ہیں، اور اس کے بعد ٹرانسلیشن ہو کر کے الگ الگ زبانوں میں پھیل رہی ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی 10 حدیثیں جو عقل پر نہیں بیٹھتی ہیں، اس لیے قابل اعتبار نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب یہاں پر کیا پامال ہو رہا ہے؟ پہلا ادب پامال ہو رہا ہے سورس والا۔ سورس قرآن و سنت ہے، اور قرآن کی تفسیر ہے سنت۔ سنت کبھی قرآن کی وضاحت کر سکتی ہے، ٹکرا نہیں سکتی ہے کبھی بھی۔ کیسے پاسبل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ ہم نے تمہاری طرف قرآن کو اتارا ہے، ہم نے تمہاری طرف قرآن کو اتارا ہے نا، اور اس نبی کو بھیجا ہے تاکہ یہ نبی کھول کھول کر کے وہ قرآن تمہیں سمجھائے۔ اللہ کے نبی اللہ کے کلام کو کھول کھول کر بتلائیں گے، سمجھائیں گے، ٹکراؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کسی ٹکراؤ کے راستے کی رہنمائی کر سکتا ہے اور پھر اس کی بنیاد پر جنت جہنم کے فیصلے کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ حاشا وکلا، معاذ اللہ، سوچ نہیں سکتا کوئی بھی شخص۔ اسی لیے یہ بات دیکھیں، ذہن میں رکھیں، یہاں پر یہ سب سے خطرناک مسئلہ ہے۔ عقل پرستی نے امت کو ڈبا دیا ہے، عقل پرستی نے، ہر جگہ عقل پرستی۔ عقلیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے، نبی کی سنت کے تابع ہیں، ماتحت قرآن و سنت اوپر ہے، نبی کے صحابہ کا فہم اوپر ہے۔ ہماری عقلوں میں چیز سمجھ میں آ جائے تو الحمدللہ شکریہ ادا کریں، اور نہیں سمجھ میں آتے ہیں تو اپنی عقل کو متہم کریں، اپنی عقل کو کوسیں، اسے برا بھلا کہیں، اور اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس سچ اور حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہونا چاہیے۔ تو ایک بہت بڑا عیب تو یہ ہے، گمراہی دیکھ لو، لوگ اپنی عقلوں کی بنیاد پر شریعت پر فیصلے کر رہے۔ لوگوں نے
اس سورس کے علاوہ آپ دیکھیے دوسرا سورس، بات آئی صوفیوں والی، ان لوگوں نے کشف، کرامات، الہامات کو پکڑ لیا اور بس اسی کے مطابق جو کچھ بھی انہیں سمجھ میں آتا ہے مانتے ہیں، بقیہ چیزوں کو نہیں مانتے، اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ چھلکے پر عمل کرتے ہیں۔ آپ کس پر عمل کرتے ہیں؟ لب و قشور، کیا کہتے ہیں؟ الدین لب و قشور، دین جو ہے وہ مغز اور چھلکے کا نام ہے۔ چھلکا تمہارے پاس ہے، مغز ہمارے پاس ہے۔ صوفیہ کیا کہتے ہیں؟ صوفیہ کہتے ہیں کہ دین کا جو چھلکا ہے نا وہ تمہارے پاس ہے، یہ فلاں نے فلاں سے روایت کی، فلاں نے فلاں سے روایت کی، اور اس کے بعد امام بخاری نے فلاں سے فلاں سے روایت کی، فلاں نے فلاں سے، پھر ترمذی صاحب نے، امام ترمذی رحمۃ اللہ، اس طرح سے یہ سب تمہارا کام، یہ سب چھلکے ہیں۔ ہم جو ہے براہ راست ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بات ڈالتا ہے اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا۔ اس طرح سے کہتے ہیں کہ تم چھلکے والے ہو اور ہم کیا ہیں؟ گودے والے۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان سب کو یہاں پر بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارا ایسے لوگوں سے کیا لینا دینا ہے؟ یہی تو مشکل ہے، ہمارا لینا دینا ہو گیا ہے اس دور میں، ہم جانتے نہیں ہیں، کبھی ہم جانتے نہیں ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے اسرار کا نام آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ ڈاکٹر اسرار کا نام آیا تھا۔ ڈاکٹر اسرار کو جانتے ہیں کہ صوفی ہیں وہ؟ کوئی جانتا ہے؟ لوگ نہیں مانتے، سمجھتے، معلوم نہیں لوگوں کو۔ جہالت کی حالت یہ ہے کہ صرف ویڈیو تک اکتفا کرتے ہیں، صرف شارٹ دیکھ کر کے فیصلے کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تصوف کا اس وقت اس دنیا میں تصوف کا سب سے بڑا میرے بھائیوں پرچار کرنے والا کون ہے؟ ڈاکٹر اسرار۔ ڈاکٹر اسرار نے تصوف کا سب سے زیادہ پرچار کیا ہے اس دور میں۔ وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ کے سوا کوئی ہے، آپ سب کو اللہ کہتا ہے وہ، میرے بھائیوں، اور انہی کا عقیدہ ہے، اور کہتا ہے اہل حدیثوں کو تصوف سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، یہ بھائی بس یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے اور یہ فرمان صحابہ ہے، یہ فرمان سلف ہے، بس اسی پر رہتے ہیں۔ وہ تصوف کی طرف نہیں جانتے، روحانیت کی طرف نہیں جاتے، طبیعت کی طرف، معنویت کی طرف نہیں جاتے، اس طرح سے کہتا ہے۔ اور اللہ کے کلام کی آیات کی تعویل کر کر کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اس سے اگر کچھ مراد ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف تصوف کے سلسلے مراد ہو سکتے ہیں۔ چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، بار بار آپ بات سن چکے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس طرح سے وہ پوری کائنات کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود کا مظہر ہے۔ بدترین توحید جو بیان کی جاتی ہے، جو بدترین شرک ہے، جس کو توحید کا نام دیا جاتا ہے، توحید وجودی، یعنی صرف اگر کوئی موجود ہے دنیا میں تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار کی تعلیم ہے، اس کی ایک نہیں سینکڑوں ویڈیو کے اندر، اور اس کی 10، 20، 50 کتابوں کے اندر یہ بات بیان کی گئی، بار بار بیان کی گئی۔ لیکن اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو چھلکے اور گودے والا فلسفہ ہے نا صوفیوں کا، وہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہے، ہم سب کے جیبوں کے اندر رکھا ہوا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، تو یہ ہے علم کے ادب میں سے ایک ادب کو برباد کرنا۔ دوسرا ادب کیا تھا؟ دوسرا ادب تھا، پہلا تھا مرجے کا، دوسرا کیا تھا؟ اہلیت کا، علم کا، کہ اہل سے علم حاصل کیا جائے۔ اب آج نااہلوں سے کتنی وابستگی ہے، نااہل، اور عقل کی بات آئی نا، عقل پرستی کی بات آئی، ہم نے اس سے پہلے ہی بتایا تھا، عقل پرستی جس کی بنیاد ابلیس نے رکھی تھی، اللہ کے کلام، نبی کی سنت کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی عقل کو پیش کرنا اور اپنے آپ کے بارے میں کہنا کہ میں آگ کی مخلوق ہوں اور آدم مٹی کی مخلوق ہے۔ ایک آگ کی مخلوق مٹی کی مخلوق کا سجدہ نہیں کر سکتی۔ یہ جو لاجک بیان کیا تھا وہ لاجک آج بھی موجود ہے، تفہیم القرآن اٹھا کر کے دیکھ لو، آپ کو اسی لاجک کی بنیاد پر اللہ کے اسماء و صفات کا انکار ملے گا، سورہ فاتحہ میں ملے گا، سورۃ الفاتحہ ہی سے گمراہی کی شروعات آپ کو ملے گی میرے بھائی۔ کیوں؟ صرف لاجک کی بنیاد پر، صرف عقل پرستی کی بنیاد پر نہیں سمجھ میں آتا مجھے۔ عرش کا اس کے سوا کوئی معنی مطلب بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، اس طرح سے وہ پوری جرات کے ساتھ کہتے ہیں عرش کا اس کے سوا تو کوئی معنی نہیں ہو سکتا ہے۔
عرش میرے بھائیوں اور سب گمراہ ہیں عرش کے اندر. عرش کے مسئلے میں مودودی صاحب نے بھی وہی کام کیا اور بالکل ویسی گمراہی کا کام ڈاکٹر اسرار نے بھی کیا. کہتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی مخلوق ہو سکتا ہے کوئی خیالی چیز ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی مخلوق کا تذکرہ بار بار قرآن کریم میں آیا ہوا ہے اور اس کے بارے میں عرش کا کیا کرنا؟ انکار کرنا. کتنی خطرناک بات. جنت کا انکار. جنت مطلب فنا ہو جائے گی ایک دن. جہنم کے فنا ہو جانے کے بارے میں تو لوگوں نے اختلاف کیا ہوا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ جہنم ایک دن چل کرتے ایک دن آتے 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 بہت دنوں کے بعد بھی ایک دن کوئی ایسا آئے گا جس دن جہنم کیا ہو جائے گی؟ فنا ہو جائے گی. یہ عقیدہ درست نہیں ہے. صحیح عقیدہ یہی ہے کہ جنت جہنم کبھی فنا نہیں ہوں گے. لیکن یہ اسرار جنت کے بھی فنا ہونے کی بات کرتا ہے, جہنم کی تو کرتا ہی ہے میرے بھائیو. اور ہم نے عرض کیا کہ ہمارے جیبوں کے اندر صبح شام یہ ڈیوائس ہے اور ہم صبح شام سنتے ہیں, سناتے ہیں, پھیلاتے ہیں اس کی تقریر نہ چاہتے نہ جانتے ہوئے اور کبھی کبھی جان کر کے محض دیوانگی کی بنیاد پر کیا کرتے ہیں؟ اس کو عام کرتے, پھیلاتے. اور اس کے بعد بات آ گئی اہلیت اور عدم اہلیت. نااہل کتنے سارے نااہل. آپ سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی ایسے صحابہ گزرے ہیں جن صحابہ کو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے درس دینے سے تقریر کرنے سے منع کر دیا تھا. صحابی ہیں, ان کا مقام طے ہے اپنی جگہ پر, مقام کہاں چلا جائے گا. لیکن نہیں, امیر المؤمنین نے یہ محسوس کیا کہ اس کام کے لیے یہ ذمہ داری نہیں دے سکتی, یہ ذمہ داری, اس کام کی ذمہ داری ان کو نہیں دی جا سکتی ہے, منع فرما دی. اور یہاں تک بھی کہا کہ آپ یہ کام کس کی اجازت سے کرتے ہیں؟ آپ درس دے رہے ہیں, آپ لوگوں کو واعظ کر رہے ہیں, نصیحت کر رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں, درس دے رہے ہیں, کس کی اجازت سے کر رہے ہیں؟ منع کیا. کیوں؟ ان کو اہل نہیں سمجھا, اہل نہیں سمجھا. وہ نیک ہیں, تقوی طہارت ہے, خشوع ہے, خضوع ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے, سب کچھ ہے, دنیا سے بے رغبتی ہے, ساری خوبیاں ہیں, کوئی خوبی کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن علم کے معاملے میں اہلیت اور عدم یہ بنیادی مسئلہ ہے. تو آپ سوچیں کہ یہ حالت تھی کہ صحابہ کرام اس مسئلے کو سمجھتے تھے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا يقص الا امیر او معمور او مختال. وہی باتیں کرے گا, وہی درس دے گا, وہی نصیحت کرے گا, وہی واعظ کرے گا جو خود ذمہ دار ہوگا, امیر ہوگا, یا جس کو امیر اجازت دے گا, حکم دے گا, یعنی جو حاکم ہوگا, ذمہ دار ہوگا. یا اگر یہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے تو پھر تیسرا اگر کوئی اس کام کے لیے آگے بڑھتا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ زیادتی کرنے والا ہے, وہ متکبر ہے, جس لائق نہیں ہے اپنے آپ کو اس کے لائق ثابت کرنے والا ہے. امیر او معمور او مختال. مختال کس کو کہتے ہیں؟ اترانے والا ہے, اکڑنے والا ہے. اس کا اہل نہیں ہے لیکن وہ اکڑتا ہے اور اتراتا ہے اس کام کے لیے, اپنے آپ کو پھیلاتا ہے, اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. اور بڑی سطحیت آ گئی میرے بھائی, بہت عجیب و غریب صورتحال آ گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں عابس رضی اللہ تعالی, یا عبس, دونوں نام آئے ہیں, کہیں کسی روایت میں عبس بھی آیا ہوا ہے, مشہور نام عابس ہیں. عابس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک مرتبہ کہنے لگے یا بددعا کرنے لگے اپنے بارے میں. کیا کہنے لگے؟ یا طاعون خذنی, یا طاعون خذنی, اے طاعون مجھے لے لے. طاعون وبا جو ہوتی ہے, اے طاعون تو مجھے کیا کر لے لے. یعنی کیا مطلب؟ طاعون پھیل جائے اور میری موت ہو جائے. فتنے بڑھ گئے تھے بہت زیادہ, اس فتنوں سے نجات کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ طاعون کی بیماری پھیل جائے اور میں بھی اگر اسی میں موت کے گھاٹ اتر جاؤں تو اس اتنے بڑے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لے جاؤں گا. تو لوگوں نے کہا کہ ارے آپ کیسے بددعا کر رہے ہیں اپنے بارے میں کہ طاعون آ جائے اور طاعون آپ کو لے جائے؟ یہ تو منع کیا اللہ کے نبی نے طاعون کی جگہوں میں جانے سے, جو حدیث اللہ کے نبی کی ہے. تو انہوں نے کہا صحیح ہے, وہ حدیث میں جانتا ہوں, لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ فتنے آگے اتنی خطرناک آنے والے ہیں کہ ان فتنوں سے پہلے اگر موت آ جائے انسان کی تو راحت میں رہے گا. بہرحال اس کے بعد انہوں نے ایک حدیث سنائی
اس حدیث کے اندر کئی باتیں بیان کی گئی ہیں. ایک بات اس میں کیا بیان کی گئی ہے؟ وَنَشْوًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرًا، وَنَشْوًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرًا، اور کچھ ایسے نو عمر لوگ پیدا ہوں گے، ایسے نو عمر نو خیز لوگ پیدا ہوں گے، جوان نو عمر ایسے لوگ آئیں گے، پیدا ہوں گے، نکلیں گے. یتخذون القرآن مزامیرا، جو قرآن کریم کو بانسری بنا لیں گے. بانسری جانتے ہیں نا، آواز نکلتی ہے خوبصورت، سریلی آواز ہے نا، سر نکلتی ہے اس سے، لہر نکلتی ہے، اور لوگوں کے کانوں میں رس گھولتی ہے وہ آواز. تو کیا کہا؟ قرآن کریم کو کیا بنا لیں گے؟ مزامیر بنا لیں گے، بانسری بنا لیں گے. اور آگے کیا کہا؟ کہا قرآن کریم کو گا گا کر کے پڑھیں گے. والناس یقدمونہم لیغنیہم، لوگ انہی لوگوں کو آگے بڑھائیں گے تاکہ وہ ان کے سامنے گا گا کر کے پڑھے. ان کے سامنے کیا کرے؟ گا گا کر کے پڑھے. قرآن کریم کو گا کر کے پڑھے. قرآن کریم کو مزمار، بانسری کی طرح سے میٹھی آواز، صرف اور صرف کیا ہے؟ کھینچتان اور لے کے ساتھ پڑھے، لوگوں کو کانوں میں اچھی لگے آواز. اور آگے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں یقدمونہم لیغنیہم، انہیں لوگ آگے بڑھائیں گے تاکہ وہ لوگوں کو گا کر کے سنائے، اچھا لگے لوگوں کو. لوگ کہیں آئیے بھائی سنائیے، آئیے بلائیے ان کو، فلاں کو لائیے، لوگ ان کو مقدم کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ آپ نے فرمایا لیس بأعلمہم ولا بأفقہہم، نہ وہ لوگوں میں زیادہ علم والا ہوگا، نہ وہ لوگوں میں زیادہ سمجھداری والا ہوگا، نہ اس کے پاس سوجھ بوجھ ہوگی، بس سوائے اس کے کہ وہ گانا جانتا ہوگا، اور کوئی خوبی نہیں ہوگی، لیکن اسی گانے کی وجہ سے لوگ اس کو کیا کریں گے؟ اس کو آگے بڑھائیں گے. یہ بھی کیا ہے بھائی؟ یہ دوسرے والے ادب کا مسئلہ ہے. اہلیت آپ دیکھ رہے ہیں، اہلیت کس کا نام ہے؟ حدیث میں دونوں باتیں آ گئی نا. اہلیت اصل میں کہاں ہے؟ اعلم و افقہ، سب سے زیادہ علم والے کو مقدم کرو، سب سے زیادہ فقہ والے کو مقدم کرو. یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے. لیکن لوگ کیا کریں گے؟ نہ علم دیکھیں گے، نہ فقہ دیکھیں گے، نہ بصیرت دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ آواز اچھی ہے، مزہ بہت آتا ہے، لوگوں کے ذہن و دماغ پر چھا جاتا ہے، لوگوں کو اس طرح سے سنانا شروع کر دیتا ہے کہ سما بچ جاتا ہے. اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اہلیت. اور اس کے علاوہ نااہل، جاہل، نیم جاہل، تھوڑی معلومات، تھوڑی اسٹڈی، مختصر ہے نا کورس، شارٹ ٹرم، اس طرح کے کام کرنے والے. شوق بہت ہے، جذبہ بہت ہے. شوق اور جذبے سے نہیں ہوتا، تمناؤں سے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. ہم بھی تو چاہتے ہیں تاج محل بنا لیں، تو کیا بنا لیں گے؟ تمنا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی سوچے کہ میں ابھی سے پوری بمبئی کا سب سے بڑا ہارٹ کا سرجن بن جاؤں، تو کیا آپ سرجن تمنا کرنے سے بن جائیں گے؟ آپ یا تھوڑی بہت اسٹڈی کرنے سے بن جائیں گے؟ ایسے نہیں ہوتا، جذبے سے نہیں ہوتا ہے، اس کی چین سے اس کا علم حاصل کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ چیز آتی ہے. تو علم کو علم حاصل کر کے ہی آپ پا سکتے ہیں. انما العلم بالتعلم، علم تو سیکھنے سے ملے گا. علم کس سے ملے گا؟ علم کے لیے سیکھنا پڑے گا. اگر علم کو سیکھنے کی کوئی قیمت نہ ہوتی تو قرآن و سنت کی دلیلیں علم کو سیکھنے سکھانے کی فضیلت سے بھری نہ ہوتی. اور اللہ کے نبی کو نہیں کہا جاتا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ آپ کا علم بڑھا دے. جو نبی علم کی تائید کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، وحی کی تائید مل رہی ہے مسلسل، اس نبی کو اللہ کہتا ہے کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے. تو نبی کو علم کے اضافے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا دین پہنچائیں. بہرحال میرے بھائیوں، اور پھر اس کے بعد اگر دونوں چیزیں اکٹھا ہو جائیں کہ آدمی جاہل بھی ہے، لا علم بھی ہے، کم علم بھی ہے، اور اس کے بعد اس کا سورس بھی غلط ہے، مثال کے طور پر نہ بنیاد اس کے پاس توحید کی، نہ بنیاد اس کے پاس سنت کی، نہ بنیاد صحابہ کی ہے، وہ انحرافات، فرق اور گمراہیوں کے گمراہ فرقوں کے راستوں پر چلنے والا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو مرجع بنا لیا، تو یہ تو بہت نازک مسئلہ ہو جائے گا میرے بھائیوں. بہرحال علم کے حقوق کے حوالے سے بھی ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی جائیں. علم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ علم کو سیکھا جائے، نمبر ایک. اور بہرحال اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ ایک قول ہے نا سلف کا، میں وہ پڑھ دوں تو 2 3 4 5 6 باتیں اس کے اندر ہے آ جائیں گی. آپ نے امام سفیان ثوری کا نام سنا ہوگا.
सन 161 हिजरी में वफात पाए। 161 हिजरी में इमाम सुफियान बिन सईद सौरी रहमतुल्लाहि अलैह, और मिलती जुलती रिवायत इमाम इब्नुल मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह से भी आई हुई है। ये असर दोनों से आया हुआ है, थोड़े से अल्फाज के फर्क के साथ। वो कहते हैं अव्वलुल इल्मी अस्सम्तु, अव्वलुल इल्मी अस्सम्तु सुम्मल इस्तिमाउ लहु, सुम्मा अल इस्तिमाउ लहु, सुम्मा हिफ्ज़ुहु, सुम्मा नशरुहु। कहते हैं सबसे पहला इल्म, ये हुकूक की बात चल रही है। इल्म का हक क्या है? इल्म का हक ये है कि इल्म सीखा जाए। कैसे सीखा जाए? इल्म का हक, इल्म के हुकूक में से एक हक तो ये कि उसे सीखा जाए। सीखने में क्या करना है? सबसे पहली चीज ये है कि इल्म सीखने के लिए चुप रहा जाए। आप सोचिए, लोग बोलना सीख रहे हैं, हालांकि सीखना क्या चाहिए? सीखना चुप रहना है। चुप रहना सीखो, लोग बोलना सीख रहे हैं। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है अल असम, चुप रहना। मसला है, चुप रहेंगे तब तो किसी की सुनेंगे। अगर बोलते रहेंगे तो सुनाते रहेंगे। इसका मतलब होना क्या चाहिए? अव्वलुल इल्म सम। मेरे भाइयों, आज तो मेयार ही हो गया, जो ज्यादा बोल देता है, बोलना जानता है, जो ज्यादा बोलता है उसी को बड़ा इल्म वाला समझा जाता है। चर्ब जबानी है ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, लअल्ला अहदकुम यकूनु अलहना बिहुज्जतिही मिन बाद। हो सकता है कि कोई दो लोग झगड़ा करके आए मेरे पास और उन दोनों में से एक शख्स ज्यादा बातूनी हो, चर्ब जबान हो, बड़ी बातें करना उसे आता हो, घुमाना आता हो, और वो आए और बात को घुमा फिरा करके बहुत सारी बात करके मुझे कन्विंस कर दे और मैं उसी के हक में फैसला कर दूं कि भाई सही है, आपका ही हक है, ले जाइए। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था? उसकी चर्ब जबानी का एतबार नहीं होगा, असल क्या है सच्चाई उसका एतबार होगा। मैं तो इंसान हूं ना, मुझे तो गैब का पता नहीं है ना कि चोर ये है कि ये है, शाह ये है कि ये, मुझे नहीं मालूम कौन क्या है। लेकिन हो सकता है कोई आदमी आए मसला लेकर के, उसने बयान किया, उसको ज्यादा बोलना नहीं आता है, उसने बेचारे ने धीरे धीरे आवाज दो चार बातें बोली, उसके बाद बोल नहीं सका, इसने लंबी चौड़ी बात कर डाली, चर्ब जबानी कर डाली, और चर्ब जबानी की, और मैंने उसकी बात को सुन करके क्या किया? फैसला कर दिया, फैसला कर दिया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो ये ना समझे कि फैसला मैंने उसके हक में कर दिया है तो वो उसका हकदार बन गया, बल्कि जिसको मैं फैसला कर रहा हूं और वो चर्ब जबानी की वजह से फैसला उसके हिस्से में जा रहा है, वो जान ले कि इन्नमा उतीही जमरतम मिनन नार, मैं उसे जहन्नम का अंगारा दे रहा हूं। वो समझ रहा पैसे मिल रहे हैं और दिरहम और दिनार मिल रहे हैं, उसके हक में फैसले हो गए। तो फैसला तो हालात, ज़ुरूफ, कराइन, गवाह, शवाहिद, सच्चे झूठे जो भी होंगे सामने, उसकी बुनियाद पर काजी फैसला करेगा। लेकिन उसका एतबार नहीं है अजर और विज्र, बोझ या अजाब और सवाब, या है ना अजर कहां मिलेगा? अल्लाह तबारक व तआला के यहां सच्चाई की बुनियाद पर मिलेगा। जो चर्ब जबानी करने वाले को लोग क्या समझते हैं? ज्यादा इल्म वाला है। इमाम इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह, आपने सुना होगा, इमाम हाफिज इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह चोटी के इमाम है, आलिम है, 795 में गालिबन या 92 में पैदा वफात हुई उनकी, 8वीं सदी हिजरी के आलिम है वो लिखते हैं कि इल्म जो है वो ज्यादा बोलने का नाम नहीं है, ज्यादा रिवायत करने का नाम नहीं है, ज्यादा किताबों का नाम नहीं है। अगर कोई समझता हो कि किसी ने बड़े लिटरेचर बनाकर जमा कर रखे, बड़े लिटरेचर, हर टॉपिक पे लिटरेचर है, हर मौजू पर, तो कोई ये ना समझे कि हर मौजू पर लिटरेचर है तो सबसे बड़ा आलिम है वो। हर मौजू पर उसने कुछ ना कुछ बोला है और गाइड किया है और लेक्चर किया है और क्वेश्चन आंसर। इसका मतलब ये नहीं कि वो इल्म वाला है। कहते लैसल इल्मु बिकसरतिर रिवाया वला बिकसरतिल कुतुब। इल्म कसरत रिवायत का नाम, कसरत किताब का नाम नहीं है। इल्म किसका नाम है? इल्म तो किताब और सुन्नत के दलीलों का नाम है। अगर वो एक लफ्ज भी कहीं है तो वो इल्म है, और अगर वो नहीं है और जिल्दों में फैली हुई कोई बात है तो भी वो इल्म। ये है मसला। लेकिन आज हालत क्या है? आज यही है मेरे भाई, मेयार यही। लोग ये समझते हैं कि यही इल्म वाला है, तो मेयार बहुत बुरी तरह बदल गया। तो क्या अल इल्मु अव्वलुल इल्मी अस्सम्तु। अच्छा, यहां पर ये इमाम सुफियान सौरी ने क्या कहा? पहला इल्म, पहला क्या है? इल्म की शुरुआत चुप रहना है। इमाम इब्नुल मुबारक रहमतुल्लाह अलैह
کہتے ہیں اول العلم النیہ، کہتے ہیں علم کی شروعات نیت سے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام سفیان ثوری کہنا چاہتے ہیں کہ نیت کی ضرورت نہیں ہے، پہلے چپ رہنا ہے۔ چپ رہنے کا ذکر پہلے نمبر پر اس لیے کیا ہے کہ نیت تو رہنی ہی چاہیے، نیت کے بغیر تو، نیک نیتی کے بغیر تو دین کا علم عبادت ہے بھائی۔ دین کا علم کیا ہے؟ عبادت۔ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں، یہ عبادت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے للہیت کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے، تب تو ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ عبادت ہے، اجر مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے، اور فضیلت ہے، عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ علم کی مجلسیں عبادت کی مجلسیں ہیں، اور علم کا کام عبادت کا کام ہے۔ دعوت، تعلیم، تربیت، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو کیا ضروری ہے؟ نیت۔ اور دوسری بات کیا کہتے ہیں؟ ثم الاستماع لہ، دیکھا آپ نے، پہلا کام چپ رہنا اور دوسرا کام غور سے سننا۔ بھئی اگر آدمی چپ نہیں بیٹھے گا تو سن نہیں سکے گا، غور سے سننا تو دور کی بات، سنے گا ہی نہیں وہ۔ تو سب سے پہلا چپ رہنا، دوسرا غور سے سننا، بغور سننا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ فَاسْمَعُوا اور فَاسْتَمِعُوا دونوں میں یہ فرق ہے۔ فَاسْمَعُوا کا مطلب سنو، اور فَاسْتَمِعُوا کا مطلب غور سے سنو۔ استماع افتعال کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے کہ اس کے اندر یہ پہلو پایا جاتا ہے نا، مطلب ہضم کر لینا ہے نا، جذب کر لینا، یہ معنی پایا جاتا ہے اس کے اندر۔ بہرحال تو کیا کہا؟ الاستماع لہ۔ نمبر 3 حفظہ، تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز کیا ہے؟ اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا، اچھی طرح سے یاد کرنا۔ تو علم جو ہے حفظ کرنے کی چیز ہے، علم کو یاد کرنا ہے، علم کو یاد کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہر چیز کو ہم کیا کریں؟ ہر چیز کو ہم گوگل سے تلاش کر کے نکالیں۔ علم ہونا چاہیے، معلومات ہونی، یاد رہنا چاہیے، کم سے کم علم کی بنیاد یاد رہنی چاہیے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ آداب میں، اس میں حقوق، علم کے حقوق پر بات ہو رہی ہے، طلب علم کے حقوق اور آداب پر بات ہو رہی ہے۔ کیا نمبر چیز کیا کہا امام سفیان ثوری نے؟ الاستماع لہ، اور اس کے بعد کہا حفظہ، اس کے بعد کیا کہا آخر میں؟ کہا وَنَشْرُهُ وَتَعْلِيمُهُ۔ اب اس کے بعد جب آپ نے اس کو حفظ کر، اس کے بعد علم العمل بہ، یاد کرنے کے بعد اس پر کیا کرنا؟ خود عمل کرنا، اس کو زندگی میں عمل کرنا ہے، نافذ کرنا ہے۔ اور عجب سلف کا طریقہ تھا میرے بھائیوں، سلف صالحین کا عجب طریقہ تھا۔ وہ جس بھی بات سے گزرتے تھے قرآن و سنت کی، اس کو عمل میں لانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اس سے پہلے بار بار بات آ چکی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی کتاب مسند جمع کر رہے تھے، مسند احمد بن حنبل جو ہے نا موسوعہ حدیثیہ، حدیث کا انسائیکلوپیڈیا ہے، 50 جلدوں میں شائع ہوا ہے، پچھلے تقریباً 20-25 سال ہو گئے تقریباً، الحمدللہ 40,000 حدیثوں کا مجموعہ، دنیا کی سب سے بڑی مسند، اکبر مسانید الدنیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تھا کہ حدیثیں روایت کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، کئی لاکھ حدیثیں اکٹھا کی۔ اب اس میں سے جو حدیثیں ایک دم سند کے اعتبار سے انہیں اطمینان کی تھی، اس کو اپنی کتاب میں نوٹ کیا، نوٹ کرتے جاتے تھے اور اس حدیث پر عمل بھی کرتے جاتے تھے۔ اب اتفاق سے حدیث پر حدیث نقل کرتے گئے، لکھتے گئے۔ اب اس میں ایک حدیث آ گئی ابو طیبہ کی۔ ابو طیبہ کون تھے؟ ابو طیبہ حجام تھے۔ حجام کا مطلب یہ اردو والا حجام نہیں، یعنی بال کاٹنے والا کام نہیں۔ حجام کا مطلب پچنا لگانے والے، آج کل جو سینگی لگانا اس کو حجامہ کہتے ہیں لوگ، اس زمانے میں سینگی کے ذریعے سے ہے نا وہ کام ہوتا تھا، آج تک ڈیولپ ہو گیا۔ خیر ہم لوگ جب مدینہ یونیورسٹی میں ہم لوگوں کا داخلہ ہوا تقریباً 2002 میں لگ بھگ، تو سن 2099 کے ایام میں مدینے میں ہم نے دیکھا کہ مسجد نبوی سے تھوڑی فاصلے پر باقاعدہ جیسے سیلون ہوتے ہیں نا، ایک طرف سے دکانیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، ایسی ایک طرف سے حجامہ کی دکانیں تھیں باقاعدہ، اور سینگی کے ذریعے سے، سینگ کے ذریعے سے ہی کیا کرتے تھے وہ حجامہ کیا کرتے تھے، اور باقاعدہ لوگ بیٹھے رہتے تھے، علاج ہوتا تھا ماشاءاللہ۔ لیکن بہرحال دھیرے دھیرے وہ سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ سب مطلب جدید وسائل آ گئے اور اب اس کا طریقہ بدل گیا۔
تو ابو طیبہ کی وہ حدیث آئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو طیبہ کو بلوایا تھا اور آپ نے حجامہ کروایا تھا، اور حجامہ کرنے کی مزدوری ان کو 1 دینار اللہ کے نبی نے ادا کی تھی۔ احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَعْطَى أَبَا طَيْبَةَ دِينَارًا، ابو طیبہ سے حجامہ کروایا اور 1 دینار اس کو معاوضہ دیا۔ اب یہ حدیث آگئی امام احمد بن حنبل کے سامنے۔ اب امام احمد بن حنبل سلف کے اماموں میں سے چوٹی کے، انہوں نے بھی اپنے وقت کے کسی پچنا، کسی سینگی لگانے والے حجامہ کرنے والے شخص کو بلوایا، اور انہوں نے اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے خود بھی حجامہ کروایا، اور جو اس کی مزدوری بنتی تھی آپ نے اس کی مزدوری بھی ادا فرمائی۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کا سلف کا طریقہ ہی یہی تھا، قرآن کی آیت سے گزرتے تھے، آیت کو یاد کرنا، یعنی اس کے الفاظ کو یاد کرنا، آیتوں کو یاد کرنا، اس کی تفسیر کا علم حاصل کرنا ہے نا، اس کے معنی کو، تفسیر کو سیکھنا، اور اس کے بعد کیا کرنا، اس پر عمل کر لینا، اس کے بعد آگے بڑھنا۔ صحابہ کا طریقہ بتاتے ہیں، عبد الرحمن ابن ابو لیلہ کہتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ جنہوں نے ہمیں قرآن سکھایا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں اشارہ کیا کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے 10 آیتوں کو پڑھتے تھے، تلاوت کر کے، یعنی سیکھتے تھے، اس کو یاد کرتے تھے، اور اس کے بعد اس کے معانی کو، اس کی تفسیر کو سیکھتے تھے، اور اس کے بعد ان 10 آیتوں پر عمل کرتے تھے، پھر اس کے بعد اگلی 10 آیتوں کا سیکھنا شروع کرتے تھے۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ سبق کوئی چیز پڑھنے پڑھانے میں کوئی ہے حرج کی بات، سبق ہی کا طریقہ ہو گیا 10 آیتیں، تو کوئی حرج کی بات۔ خلاصہ کلام کیا ہے کہ عمل بھی ساتھ ساتھ، ہمارے یہاں کی طرح، ہماری طرح سے نہیں، آدمی کے پاس نالج بہت ہوتا ہے لیکن زندگی میں اس علم کا اثر کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ آدمی کے پاس علم ہو لیکن عمل نہ کرے۔ کوتاہی، تھوڑی بہت کوتاہی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک آدمی کیا ہو، آدمی آزاد رہے، عمل سے اس کو کوئی لینا دینا نہ ہو، ایسا سمجھے کہ عمل تو صرف مولویوں کی ذمہ داری، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سارے کام کس کے ہیں، مولویوں کے لیے یا فلاں کے لیے، یہ لوگ کریں، ہمارا مطلب اس سے کیا تعلق ہے، ہم تو عام مسلمان ہیں۔ بھئی دین سب کے لیے ہے، اور سب پابند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، سب سے باز پرس ہونی ہے، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، عالم ہوں، کم علم ہو، جاہل ہوں، مرد ہوں، خاتون ہوں، جو بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سب کے لیے، اور سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ باز پرس کرے گا۔ تو کیا کہا، یہ دیکھیے، علم کے مطابق عمل کرنا، اور اس کے بعد آخری چیز کیا ہے، وَنَشْرُهُ ثُمَّ نَشْرُهُ وَتَعْلِيمُهُ، اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو اب دوسروں کو بھی سکھانا اور اسے پھیلانا، اس کی نشر و اشاعت کرنا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 5-6 باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، یہ علم کے حقوق کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم نے اس کے خلاف کچھ کیا تو اس کا مطلب ہم علم کا صحیح معنوں میں حق ادا نہیں کر سکیں۔ تو وقت سے پہلے لوگ سیکھنے سے پہلے سکھانا شروع کر دیتے ہیں، سننے چپ ہونے سے پہلے بولنا شروع کر دیتے ہیں، سننے سے پہلے، ہے نا، اس طرح کی حرکتیں چل رہی ہیں۔ یہ اصل میں وہی ہے کہ علم کے حقوق کو ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں، ہو بھی سکتی ہیں اور لمبی بات بھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت دیر ہو گئی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم کے اصول سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم کے اصولوں کی ضمن میں اس کے فضائل کو، اس کے آداب کو اور اس کے حقوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔